بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میری چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور آپ جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کا واقعہ ہمیں کراچی سے بھیجا ہے سمیہ نے۔ سمیہ لیاری کراچی میں رہتی ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 17-18 سال پہلے کا ہے، جب کماڑی میں سمندر کا پانی آیا کرتا تھا اور اس جگہ پر بھرائی کر کے بجری مٹی پتھر ڈال کر اپارٹمنٹ اور بلڈنگیں تعمیر کی گئی تھیں، اور انہی میں سے ایک بلڈنگ اور فلیٹ میں میری والدہ جو تھیں ان کی رہائش تھی، وہ بھی نئی نئی وہاں شفٹ ہوئی تھی، اور ہماری رہائش جو تھی وہ 4th فلور پر تھی۔ اور میں ایک دن اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر گئی اور ہمیں وہاں پر کچھ دن رہنا تھا۔ دراصل جب میری والدہ اس بلڈنگ میں رہتی تھیں تو یہ نئی نئی بلڈنگ بنی تھی، اور یہاں پہ جو رولز تھے بڑے سخت تھے کہ 12 بجے کے بعد جو اپارٹمنٹ کا گیٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گا، اور اس سے پہلے پہلے جو مہمان آ رہے ہیں یا جو جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے جائیں گے، اور تھوڑی سختی تھی اس وجہ سے، اور اس زمانے میں حالات بھی تھوڑے اچھے نہیں تھے۔ اچھا، ہماری والدہ نے جو ہمیں روم دیا ہوا تھا تو ہم سب لوگ اسی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میری سسٹر جو چھوٹی تھیں تو وہ مجھ سے ذکر کرنے لگی کہ آپی آج مجھے اپنی دوست کی شادی میں جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں پر لیٹ ہو جائے کیونکہ آج جو ہے مہندی کا فنکشن ہے، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ٹائم تو تھوڑا لگ جاتا ہے مہندی کے فنکشن میں۔ تو آپ ایسا کیجئے گا کہ میں آپ کو پی ٹی سیل پر کال کروں گی، تو آپ جو ہے بھائی کے ساتھ نیچے آ جائیے گا اور چوکی دار سے گیٹ کھلوا کر مجھے اوپر لے آئیے گا، کیونکہ چوکی دار جو ہے وہ 12 بجے گیٹ بند کر دیتا ہے، اور آتے آتے مجھے 1-2 تو بج ہی جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جب جاؤ گی اور واپسی پہ جب آؤ گی تو مجھے کال ضرور کر لینا۔ اچھا، میری امی بتاتی ہیں کہ جب سے ہم لوگ اس بلڈنگ میں آئے ہیں اور اس روم میں جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ انہیں کوئی عجیب و غریب کبھی کبھی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ اینٹیٹی بھی ان کو محسوس ہوتی ہے وہاں پر، جیسے کسی کی پریزنٹ وہاں پر محسوس ہوتی ہے۔ وہ کمرہ جو ہے تھوڑا سا ہٹ کر تھا اور تھوڑا ویران بھی رہتا تھا، مطلب گھر میں اتنے افراد تو نہیں تھے، وہ یوز میں اتنا نہیں رہتا تھا۔ خیر، شام میں 8 بجے کے قریب میری سسٹر تیار ہوئیں اور ان کے سب جو فرینڈس تھی وہ لوگ شادی میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے گاڑی کروائی ہوئی تھی اور واپسی پہ بھی انہوں نے اسی گاڑی میں آنا تھا۔ میں اور میرا ہسبینڈ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اس کے آنے تک ہم لوگ جاگتے ہیں۔ ٹی وی پہ ہم لوگ مووی لگا کر بیٹھ گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو کمرے میں چل کے لیٹتے ہیں، جب وہ آئے گی تو میں اٹھ کے اس کو جا کے لے آؤں گا۔ تو ہم لوگ اپنے روم میں آ گئے، باتیں کرنے لگے کہ چلو جب تک جاگتے ہیں، مگر کچھ دیر کے بعد ہی میرے ہسبینڈ کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ میں نے کہا ابھی تو بہت ٹائم ہے تو یہ کہ میں اٹھ جاؤں گی، اور نہ جانے مجھے بھی کس ٹائم نیند آ گئی۔ پھر رات کا کوئی پہر تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، جب مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرا شولڈر ہلا رہا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ سمیہ اٹھو، تمہاری بہن نیچے آئی ہے، تمہیں آواز دے رہی ہے، چلو اس کو چل کے لے کر آتے ہیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولی اور تھوڑا سا دیکھنے کی میری آنکھیں قابل ہوئیں تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہسبینڈ جو تھے وہ مجھے اٹھا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا بہن آ گئی؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ نیچے آوازیں تمہیں دے رہی ہیں، چلو چل کر لے کے آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، آپ چلے جائیں۔
میری ہمت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو گی اور ہم دونوں ایک ساتھ جا کر اس کو لے کر آتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں یار، آپ چلے جاؤ، میرا دل نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا اٹھو، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا، اور جب میں اٹھی ہوں تو میں نے کہا کہ ٹائم دیکھوں کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ جب میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو اس پہ جو ٹائم تھا مجھے نظر نہیں آیا، مگر میں نے بیڈ پر اپنے ہسبینڈ کو بے خبر سوتا پایا۔ تو میں جو تھی وہ حیران ہوئی کہ یہ یہاں سو رہے ہیں تو مجھے کس نے اٹھایا ہاتھ پکڑ کر۔ تو میں نے پلٹ کے واپس اس طرف دیکھا ڈرتے ڈرتے، تو وہ شخص جو بھی تھا، وہ جو بھی مخلوق تھی، میرے شوہر کے روپ میں سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بہت ہی خوفناک سی مسکراہٹ سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور میری آنکھوں میں خوف کے مارے آنسو آ گئے۔ اور اس نے جو کہکے لگانے شروع کیے اتنی بلند آواز میں، اور وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو میری طرف بڑھا رہا تھا۔ خوف کے مارے میں اپنے شوہر کو آواز دے رہی تھی، چلا رہی تھی، ان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری آواز ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے گلے میں ہی بند ہو گئی ہو، کسی کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اپنی امی کو، اپنی بہن کو زور زور سے آوازیں لگائیں، اور وہ شخص مسلسل کہکے لگاتا رہا، اور وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میرے دماغ نے کام کیا، میں نے پہلا لفظ ہی آیت الکرسی کا پڑھا تھا کہ وہ شخص دھوئیں کی طرح کمرے سے غائب ہو گیا، اور میں نے جتنی تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھ سکتی تھی میں نے پڑھی۔ میری آواز سے میرے ہسبینڈ اٹھ گئے، اور میری امی بھاگتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئیں۔ میں نے امی کو وہ واقعہ بتایا، اور ساتھ میں ہی میری بہن بھی امی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، اور جب میں نے ان کو سب کو یہ بات بتائی تو میری امی نے کہا کہ مجھے پہلے ہی اس کمرے سے خوف آتا تھا۔ میری امی نے کہا کہ تم لوگ اس کمرے میں آ جاؤ ہمارے پاس۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ سب کو آوازیں دی، سب کو جگانے کی کوشش کی، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو کسی کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میری بہن نے کہا کہ مجھے نیچے جو تھا چوکیدار مل گیا تھا، اور میں نے جو میری دوستیں تھیں انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا، اور میری 2 دوستیں مجھے اوپر تک چھوڑنے آئی تھیں، اور جب میں گھر میں آئی تو تم لوگ بے خبر سو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میری دوستی آ گئی، اگر میں تم لوگوں کے آسرے پہ رہتی تو آج میں باہر ہی کھڑی ہوتی، اور نہ جانے میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہی واقعہ ہوتا۔ خیر میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ اس کمرے کو کسی کو دکھائیں۔ پھر میری والدہ صاحبہ نے اس کمرے میں نماز کا پڑھائی کا کیا کہ وہیں نماز قرآن وہیں پڑھتی تھیں، اور پھر کسی عالم کو بھی دکھایا، اور آج بھی میری والدہ صاحبہ اسی گھر میں رہتی ہیں کماڑی میں۔ وہ جو فلیٹ ہیں ان میں ہر فلیٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش ہوتا رہتا ہے۔ خوفناک فلیٹ ہیں، مگر مجبوری ہے کہ اس میں رہائش تو رکھنی ہے۔ تو یہ تھی جی سمیہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔